الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا دعویٰ سائیکالوجی کے اس نئی سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیریز دعویٰ سائیکالوجی یہ خاص طور پر ان دعات کے لیے ہے، ان داعیز کے لیے ہے جو دعویٰ اورینٹڈ ہیں اور بہت سیریس ہیں دعویٰ کے تعلق سے، یعنی کہ وہ دعوتی لائن میں ہمیشہ تیاری میں رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے اسلام کے بارے میں یا اسلام کے تعلق سے جو پیغام ہے اس کو دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹیکنیکس بتاؤں گا جو کہ آپ کو دعوت دینے میں انشاءاللہ کارگر ثابت ہوں گی، اور یہ جو ٹیکنیکس میں بتاؤں گا اس کے ساتھ میں ہم ریئل لائف ایگزامپلس کو یوز کریں گے، یعنی کہ واقعی میں جو چیز ہو چکی ہے اور اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں، ایسے ایگزامپلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو انشاءاللہ ہماری دعویٰ ایکٹیویٹیز میں یا دعوتی کام کرنے میں ہمیں کام آئیں گے، اور یہ ٹیکنیکس بالکل پریکٹیکل رہیں گی۔ جیسے ہی آپ ان ٹیکنیکس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی پرمیشن سے آپ کو ریزلٹس جو ہیں وہ دکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ٹیکنیکس لوگوں نے اپلائی کری ہیں، بڑے بڑے دعات نے ان کو اپلائی کیا ہے، اور اپلائی کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ریزلٹس بھی سامنے آئے ہیں۔ اس سیریز میں ہم کچھ ڈیفیکلٹ کویشچنس، یعنی کہ جو مشکل سوالات ہیں خاص طور پہ جو غیر مسلموں کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کا بھی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں کہوں گا میری کوشش یہ رہے گی کہ جو بھی دعات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ دعویٰ موڈ میں رہیں، یعنی کہ جہاں بھی وہ جا رہے ہیں، چاہے وہ اپنی فیملی ممبر سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے فرینڈ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ سفر میں ہیں، چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، ان کے بیک آف دا مائنڈ میں ہمیشہ وہ دعویٰ موڈ میں رہیں کہ کہاں میں جو ہے امر بالمعروف کر دوں، کہاں میں نہی عن المنکر کر دوں، کہاں میں اس انسان کو بہتر مسلمان بنا دوں، کہاں میں اس انسان کو اسلام کے تعلق سے اگر اس کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کو میں دور کر دوں۔ تو اگر ہر مسلمان انشاءاللہ دعویٰ موڈ میں رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو موقع ضرور دے گا دعوت کا، اور انشاءاللہ اللہ کے اذن سے سامنے والے کو اگر ہدایت مل جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دو طرح کے دعات ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں افیکٹو اور ایک ہوتے ہیں سکسیسفل۔ افیکٹو یعنی مؤثر، اور سکسیسفل یعنی کہ کامیاب۔ افیکٹو داعی کون ہوتا ہے؟ افیکٹو داعی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کنونس کر دے یا غیر مسلمان کو کنونس کر دے، اور کنونس کرنے کے بعد وہ شخص جو ہے کلمہ پڑھ لے، یعنی کہ آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہو کہ آپ کسی غیر مسلم سے اسلام کی بات کر سکیں، اس کو آپ راضی کر سکیں، کنونس کر سکیں، اور کنونس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اتنا اس کو کنونس کر دیا کہ وہ آخر میں آ کر کلمہ پڑھ لے، شہادہ پڑھ لے، تو آپ جو ہے افیکٹو داعی کہلائیں گے۔ سکسیسفل داعی کیا ہے؟ کامیاب داعی۔ کامیاب داعی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو کنونس کر لے، کسی غیر مسلم سے اگر وہ بات کر رہا ہے اسلام کی تو وہ شخص اس سے کنونس ہو جائے، راضی ہو جائے، راضی ہونے کے بعد پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے، یعنی کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد یہ جو داعی ہے یہ اس نیو مسلم کو ریٹین کر پائے، اس کو مسلمان کمیونٹی کا حصہ بنانے میں مددگار ثابت ہو جائے۔ یعنی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا لیا اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، تو صرف کلمہ پڑھانے تک کا ہی جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمارا کام اتنا ہی کہ ہم سامنے والے کو کلمہ پڑھا دیں، مسلمان کر دیں، بس اس کے بعد ہمارا کام ختم۔ نہیں، بلکہ جو کامیاب داعی ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھانے کے بعد جو ہے اس نو مسلم کو مسلمان کمیونٹی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی
نو مسلم ہونے کے بعد، اس کو ریورٹ ہونے کے بعد جو پرابلمس فیس وہ کرتا ہے ایک نو مسلم، ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ٹچ میں رہتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی جاب چلی جائے، ہو سکتا ہے اس کو فیملی بوائیکاٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے دوست اس کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے اس کی فیملی جو ہے اس کو چھوڑ دے، اس کی بیوی بچے اس سے الگ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری پریشانیاں جو ایک نو مسلم کے سامنے آتی ہیں، اگر یہ داعی ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس ریورٹ کو مسلمان کمیونٹی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس نو مسلم کو وہ ریٹین کر پاتا ہے ایز اے مسلم، تو میں کہوں گا کہ یہ سکسیسفل داعی ہے. کینیڈا میں ایک بہت ہی زبردست داعی تھا. اس نے 165 غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا، یعنی کہ شہادہ پڑھایا تھا، کلمہ پڑھایا تھا. لیکن وہ 165 لوگ جو مسلمان ہوئے اس کے ہاتھ پر، ان میں سے 95%، 95% ریورٹس کو وہ ریٹین کر پایا ماشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو ریٹین کر پائے. کئی بار لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کئی بار لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ہونے کے بعد پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکلوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کئی لوگ مسلمان رہیں، ہو سکتا ہے کئی لوگ واپس چلے جاتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ واپس اپنے دھرم میں چلے جاتے ہیں. تو داعی کا کام جو ہے صرف کلمہ پڑھانے تک کا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہے اس کا ایکچول کام جو ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے. صحیح دیکھا جائے تو کہ وہ کس طرح سے اس انسان کو، اس نو مسلم کو، اس ریورٹ کو وہ مسلمان کمیونٹی کا حصہ بنا دے. اس کی جو بھی پریشانیاں وہ فیس کرنے والا ہے مسلمان ہونے کے بعد، اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے، اور اس کو ایز اے مسلم ریٹین کر پائے. تو یہ جو ہے دو طرح کے دعات ہیں، یعنی کہ ایفیکٹو داعی، مؤثر داعی، اور سکسیسفل داعی یعنی کامیاب داعی. تو میں چاہوں گا کہ ہر داعی یا ہر وہ انسان جو اسلام کی دعوت میں لگا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سکسیسفل داعی یعنی کامیاب داعی ہونے کی کوشش کرے، تاکہ ہم صرف کلمہ نہ پڑھائیں بلکہ ہم اس انسان کو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو ایز اے مسلم ریٹین کر پائیں. اور یہ کلمہ پڑھانے کی جو دوڑ ہے، کئی بار ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی آپ داعی ہیں ماشاءاللہ، کتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے؟ تو ہمیں فگرز سننے ملتے ہیں، 111، 210، 164. ارے ٹھیک ہے، یہ سب تو ٹھیک ہے، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو آپ نے کلمہ پڑھایا، آج ان میں سے کتنے لوگ آج بھی مسلمان ہیں، تو وہ فگر ہمیں نہیں ملتا. ہاؤ مینی پیپل آر اسٹل آر یٹ مسلمس، جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس کا فگر ہمیں نہیں ملتا. کلمہ پڑھایا کتنے لوگوں کو، اس کا فگر مل جاتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کلمہ پڑھانے کے بعد ہم ان ریورٹس کو، ان نو مسلم کو ہم ایز اے مسلم ریٹین کر پائیں مسلمان کمیونٹی میں. سوال یہ ہے کہ ہدایت کون دیتا ہے؟ ہدایت ہم دیتے ہیں یا ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی دیتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، یا آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو اس آیت میں یہ بات صاف ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. لیکن سورہ شورى کی آیت نمبر جو 52 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے صحیح راستے پر آنے کی ہدایت دیتے ہیں. تو ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اور ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ ہی ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو صحیح راستے کی طرف. اگر ہم اوپر سے دیکھیں گے تو لگے گا کہ کچھ تضاد ہے، یعنی کہ کچھ کانفلکٹ ہے آپس میں، کہ ایک آیت میں تو اللہ کہہ رہا ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ آپ ہی دیتے ہیں صحیح راستے کی طرف. تو کیا اس میں کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں، کانٹرڈکشن تو نہیں ہے، بلکہ
ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف ہدایہ. ایک ہے ہدایہ ارشادیہ اور دوسری ہے ہدایہ توفیقیہ. ہدایہ ارشادیہ کہتے ہیں اس ہدایت کو کہ جہاں پر آپ نے کسی شخص سے بات کی اسلام کے بارے میں، اور اسلام کے بارے میں بات کرنے کے دوران آپ نے اس کے سامنے دلائل پیش کیے، ثبوت پیش کیے، ان کو حقانیت بتائی، ان کو باطل سے پرہیز کرنے کی آپ نے جو ہے بات کری، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے باقی سب اللہ پر چھوڑ دیا. تو اس طرح کی ہدایت کو کہتے ہیں ہدایہ ارشادیہ. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر سورہ شورا کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یہ ہدایہ ارشادیہ ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں مؤثر انداز میں حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ بات کریں، ان کو دلائل دیں، ان کے سامنے ثبوت پیش کریں، اور پھر باقی اللہ پر چھوڑ دیں. یہ ہدایہ ارشادیہ ہوگی. ہدایہ توفیقیہ کیا ہے؟ ہدایہ توفیقیہ وہ ہے جہاں پر جو ہے آپ سامنے والے کا دل جو کھولنے کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. آپ نے اپنی بات کر دی، آپ نے ثبوت پیش کر دیے، دلائل پیش کر دی. اب جو دل کھولنے کی بات ہے کہ یعنی سامنے والا اسلام کی طرف آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اسی کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ قصص میں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پسند کرتے تھے ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے چچا مسلمان نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی، کتنا چاہا کہ ان کے چچا جو ہیں وہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، چچا کے انتقال کے بعد یہ آیت اترتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، لیکن نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ نہیں رہا، بلکہ ان کو کنسول کر رہا ہے کہ اے نبی آپ کی دعوت میں کوئی کسر نہیں رہ گئی، آپ روئیے مت، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کی دعوت تو بہت اچھی تھی، لیکن ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہدایت توفیقیہ جو ہے، توفیق دینے کی ہدایت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا دو طرح کے دعات ہیں، سکسیسفل دائی، ایفیکٹو دائی، اور ہم نے دیکھا کہ دو طرح کی ہدایت بھی ہیں، ہدایہ توفیقیہ اور ہدایہ ارشادیہ. ہدایہ ارشادیہ میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی بات کہہ دی، آپ نے دلائل پیش کر دیے، ثبوت پیش کر دیے، حق اور باطل کے بارے میں بتا دیا آپ نے. اتنا ہی کرنے میں آپ کو ثواب مل گیا، سامنے والا آپ کی بات مانے یا نہ مانے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یعنی صرف ارشاد کر دینا یا لوگوں کو صحیح بات بتا دینا یا لوگوں کو اسلام کے بارے میں، حق اور باطل کے بارے میں بتا دینا، اس میں ہی آپ کو ثواب مل جائے گا، چاہے سامنے والا آپ کی بات کو تسلیم کرے یا اس بات کو وہ نکار دے. اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، آپ کی محنت پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا ہدایہ ارشادیہ میں. اور توفیقیہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہمارا کام حق کو پہنچانا ہے. ہدایت توفیقیہ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. دعوت ہے کیا؟ دعوت لفظ آتا ہے دعا سے، جس کے معنی ہوتے ہیں انوائٹ کرنا، نیوتا دینا، دعوت نامہ دینا، انویٹیشن جسے ہم کہتے ہیں. اور جب آپ کسی کو انویٹیشن دیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا آپ کی دعوت کو قبول کرے. یا مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ولیمے میں آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دعوت نامہ لے کر جاتے ہیں، اس کے پاس انویٹیشن کارڈ لے کر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، اور پھر آپ اتنے اچھے اخلاق سے اس کے سامنے بات رکھتے ہیں اور کارڈ دیتے ہیں. اور آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ میں اس طرح سے اس شخص کو بلاؤں
کہ یہ آپ کے ولیمے میں یا جو دعوت نامہ آپ نے اس کو دیا ہے اس کو قبول کرے اور یہ آپ کے فنکشن میں آئے. تو انویٹیشن اس طرح سے دیا جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی کسی کو انویٹیشن کارڈ دیا ہے اور آپ کی نیت ہے کہ سامنے والا اس فنکشن کو اٹینڈ کرے اور آئے, تو یقیناً آپ کا ایک الگ انداز ہوگا اس کو دینے کا. لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو زبردستی کسی کو کارڈ دینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس شخص کی جو ہے آپ دونوں کے تعلقات صحیح نہیں ہوں اور آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سامنے والا آئے. کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں آ گیا, لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ جس کو میں کارڈ دے رہا ہوں وہ فنکشن اٹینڈ کرے. تو آپ کس طرح سے کارڈ دیں گے بتائیے؟ یا تو آپ دروازے کے نیچے سے جو ہے کارڈ کو اندر سرکا دیں گے, بیل بجائیں گے نہیں, ملیں گے نہیں کسی سے, یا پھر آپ کیا کریں گے؟ یا پھر آپ اس طرح سے اس کو بولیں گے بھائی ٹھیک ہے آ جانا فلاں ڈیٹ کو ہے. یعنی کہ نہ آپ مسکرائیں گے, نہ آپ کے اخلاق ویسے ہوں گے, کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سامنے والا جو ہے آپ کی دعوت کو قبول کرے اور آئے. تو اسی طرح سے جب ہم لوگوں کو یا غیر مسلمانوں کو یا ایون مسلمز کو کوئی اچھی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں یا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات کو مانیں, تو اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے, اس کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. وہ آپ کے اخلاق میں, آپ کی بات چیت میں, آپ کے مینرز میں چھلکتا ہے. اور اسی چیز کو دیکھ کر جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ سامنے والا آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. ایک اور بات سمجھ لیجئے, دعوت جو ہے یہ کوئی جھگڑا, لڑائی, بحث نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے فائٹ اور اے ڈیبیٹ. دعوت جو ہے یہ لڑائی جھگڑا نہیں. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کا گربان پکڑ لے اور کہے آج 8 بجے رات کو بریانی, ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دعوت نہیں دی جاتی کہ کسی کا گربان پکڑ کے کہا جائے کہ رات کو 8 بجے بریانی کھانے آنا ہی ہے تم کو, تو بیچارہ کون آئے گا؟ تو دعوت جو ہے کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بحث کرنا یا ڈیبیٹ کرنا, ڈائیلاگ کرنا, یہ ایک جائز طریقہ ہے اور اس کا ایک الگ مقام ہے, اور اس کے لیے ایک اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر ڈیفالٹ وے جو ہے وہ بحث کرنا, لڑنا جھگڑنا یہ نہیں ہے. ڈیبیٹنگ از ناٹ دا ڈیفالٹ وے آف دعویٰ. ڈیبیٹ کرنا لوگوں سے یہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا. جب ضرورت ہو, وقت پڑے, تب اس چیز کی اجازت ہے. لیکن ہمیشہ ڈیبیٹ کرنا, کئی دعات کو لگتا ہے کہ دعوت یعنی ڈیبیٹ, بحث مباحثہ, فوراً آرگیومنٹ, میں آرگیومنٹ جیت جاؤں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم آرگیومنٹ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور ڈیبیٹ جیتنے کے چکر میں ہم ڈیبیٹ تو جیت جاتے ہیں لیکن سامنے والے کو ہار جاتے ہیں. اسلام میں جو ہے آپ ڈیبیٹ چاہے ہار جائیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سامنے والے کو جیتنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. To win over the person is more important than winning the debate. You can lose the debate but win over the person. تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے آرگیومنٹ ہار گئے, آپ ترک وترک ہار گئے, آپ بحث مباحثہ ہار گئے آپ, لیکن سامنے والے کو آپ نے جیت لیا, تو یعنی آپ نے اپنے مقصد کو پا لیا. تو اس لیے میں ایک بار پھر آپ سے کہہ دوں کہ ڈیبیٹنگ از ناٹ دا ڈیفالٹ وے آف دعویٰ. ڈیبیٹ کرنا, بحث کرنا, یہ عام طور پر نہیں کیا جاتا. اس کا ایک وقت ہے, اس کا ایک ٹائم ہے, اس کی ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے, اور یہ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں. ہر انسان کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈیفالٹ وے ہے عام طور پہ دعوت کا جو طریقہ ہے وہ ہے رحم دلی, نرم مزاج, پیار سے بات کرنا, شفقت سے بات کرنا, محبت سے بات کرنا, پیار سے بات کرنا, مرسیفل ہونا, کائنڈ ہونا, جنٹل ہونا. یہ جو طریقہ ہے یہ عام طور پر دعوت کا طریقہ ہونا چاہیے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کسی غیر مسلم سے اسلام کی بات کری, اور ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا دوں یا ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دعوت جو ہے یہ ایک عام ٹرم ہے, اس کا استعمال غیر مسلموں کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اگر آپ اسلام کے بارے میں بات کریں گے غیر مسلم سے, وہ بھی دعوت ہے. اگر آپ مسلمانوں سے بھی اس کی بات کریں گے تو یہ بھی براڈ, دعویٰ ایک بہت ہی براڈ ٹرم ہے, اس میں مسلمانوں سے بات کرنا بھی انوالو ہے.
اور اگر آپ کسی غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں اور غیر مسلم سے بات کرنے کے بعد اسلام کے بارے میں آپ نے اس سے بات کری، اور بات کرنے کے بعد وہ غیر مسلم جو کہ بہت سنسیئر ہے، وہ اپنے فیملی ممبر سے جا کر آپ کے بارے میں اگر وہ پازیٹیو بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے راضی نہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کنونس نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنی فیملی ممبر سے آپ کے بارے میں پازیٹیو بات کرتا ہے کہ نہیں میں اس کی بات کو تو نہیں مانا، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اس کے مینرز بہت اچھے تھے، اس کی بات میں دم تھا، اس نے جو بھی آرگیومنٹس دیے وہ بہت ویلڈ آرگیومنٹس تھے، لیکن اگر وہ آپ کے بارے میں پازیٹیو شیئر نہیں کرتا اور اپنے فیملی ممبر سے بتاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ اب مجھے جو اسلام کے بارے میں میری امیج تھی وہ اور خراب ہوگی، تو کیا ہوگا بتائیے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے ملنے کے بعد اسلام سے اور نفرت کرنے لگے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا، ہر داعی کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسی غیر مسلم سے اس طرح سے بات کرے اسلام کے بارے میں کہ وہ آپ سے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے بعد وہ اپنے فیملی ممبر سے آپ کے بارے میں پازیٹیو بات شیئر کرے کہ ہاں اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، جو بات چیت ہوئی وہ بہت انفارمیٹیو تھی، مجھے کافی معلومات حاصل ہوئی، اس کے آرگیومنٹس بہت اچھے تھے، بہت ویلڈ تھے۔ اگر وہ پازیٹیو شیئر کر رہا ہے آپ کے جانے کے بعد اپنے فیملی ممبر سے، تو یعنی الحمدللہ آپ نے اپنا کام کر دیا۔ وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اسلام سے اور نفرت کرنے لگا آپ سے بات کرنے کے بعد، یا وہ آپ کے بارے میں برائی کرتا ہے، وہ سنسیئر ہے اور اس کے بعد بھی آپ کے بارے میں برائی کرتا ہے، یعنی کہ آپ نے جس طرح سے اس سے بات کری وہ اس سے جو ہے ناراض ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اچھے سے دعوت کا کام نہیں کیا۔ تو یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا دعویٰ سائیکالوجی کا، انٹروڈکٹری ایپیسوڈ، جس میں ہم نے دیکھا کہ دو طرح کی ہدایت ہے، ہدایہ ارشادیہ، ہدایہ توفیقیہ۔ ہدایہ ارشادیہ جو ہے یہ بندے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ہدایہ توفیقیہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ ہی لوگوں کے دل کھول سکتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سکسیسفل داعی ہوتا ہے اور ایفیکٹو داعی ہوتا ہے۔ سکسیسفل وہ ہوتا ہے جو شہادہ پڑھوانے کے بعد، کلمہ پڑھوانے کے بعد لوگوں کو ریٹین کر سکے، ایز اے مسلم انہیں ریٹین کر سکے اور مسلمان کمیونٹی کا حصہ بنا سکے۔ اور ہم نے بعد میں دیکھا کہ دعوت کا جو ڈیفالٹ وے ہے، یعنی عام طور پہ جو دعوت کا کام کیا جاتا ہے، وہ بحث مباحثہ نہیں ہے، ڈیبیٹ نہیں ہے، بلکہ دعوت کا جو ڈیفالٹ وے ہے، عام طور پہ دعوت جو ہے نرم انداز میں دی جاتی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ دی جاتی ہے، پیار سے دی جاتی ہے، محبت سے دی جاتی ہے، شفقت سے دی جاتی ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس پہلے ایپیسوڈ کو۔ بہت بہت جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔